کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف 2 مبارک کلمات جنہیں پڑھنے میں چند لمحے لگتے ہیں پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں؟ سورہ اخلاص کی دوسری آیت اللہ الصمد، یہی وہ 2 کلمات ہیں جن کے بارے میں آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو نسل در نسل بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور آپ نے بہت سے وظائف کر کے دیکھ لیے مگر دل مطمئن نہیں ہوا، تو یہ ویڈیو غور سے آخر تک ایک ایک لفظ دھیان سے سنیں، کیونکہ اس میں وہ مکمل ترتیب بتائی جا رہی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنی ہو۔ یہ ویڈیو ادھوری مت چھوڑیں، کیونکہ عمل کا ہر حصہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اگر آپ کوئی حصہ چھوڑ دیں گے تو ترتیب ادھوری رہ جائے گی۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن کی عظمت خود احادیث میں بیان ہوئی ہے، اپنی جامعیت میں بے مثال ہے۔ اس کی دوسری آیت میں صرف 2 کلمات ہیں، اللہ الصمد، یعنی اللہ تعالی وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں اور ہر مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ یہی معنی اس عمل کی روح ہے۔ جب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ سارا اختیار، سارا رزق، سارا سکون صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا دل بھی اسی کی طرف پلٹنے لگتا ہے، اور یہی رجوع انشاءاللہ آسانیوں کا دروازہ بنتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے کلمات میں ایسی گہرائی ہے کہ اگر انسان صرف انہی 2 کلمات کے معنی پر غور کر لے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں۔ یہ عمل کوئی پیچیدہ یا مشکل نہیں بلکہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے صحیح ادب، صحیح نیت اور صحیح ترتیب سے کیا جائے۔ عمر، جنس یا حالات کی کوئی قید نہیں، بچہ ہو یا بزرگ، طالب علم ہو یا کاروباری شخص، ملازم ہو یا بے روزگار، ہر کوئی اسے اپنا سکتا ہے۔ نہ اس کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص مقام کی، نہ کسی پیر مرشد سے اجازت کی، بس ایک خالص نیت اور تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ آئیے اب مکمل طریقہ ایک ایک قدم کر کے سمجھتے ہیں تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے وضو کریں اور قبلہ رخ ہو کر ادب سے بیٹھ جائیں، ذہن کو پرسکون رکھیں، موبائل فون یا کسی اور چیز سے توجہ نہ ہٹنے دیں، اور نیت خالص رکھیں کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی مدد کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی دکھاوے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں۔ عمل کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، دونوں ایک ایک بار۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی حیثیت ایک ایسی چابی کی سی ہے جو دل کے جھنگ کو صاف کرتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں پر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص باقاعدگی سے استغفار کرے اس کے لیے تنگی سے کشادگی اور پریشانی سے راحت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ استغفار در اصل ایک ایسی صفائی ہے جو ہر عمل سے پہلے دل کو تیار کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی برتن استعمال کرنے سے پہلے اسے دھویا جاتا ہے۔ استغفار کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، وہی درود جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کو ہر دعا اور ہر عمل میں ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے توسط سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو دعا درود سے شروع اور درود پر ختم کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ درمیان میں موجود درود اس دعا کو ایک محفوظ حصار عطا کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ درود کے بعد اللہ صمد کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ عد کو یاد رکھنے کے لیے تسبیح کے دانے استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، یا جس طریقے سے آپ کو گنتی میں آسانی ہو وہی اختیار کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ جلدی میں نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر سکون سے اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ کچھ لوگ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ نہ خود سمجھتے ہیں نہ کوئی اور۔ ایسے پڑھنے سے ثواب کے بجائے غفلت کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے سکون اور توجہ کے ساتھ ایک ایک کلمہ محسوس کرتے ہوئے پڑھیں۔ 33 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر عمل کو مکمل کریں۔
اس ترتیب میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، استغفار 7 بار، درود 7 بار، پھر اللہ الصمد 33 بار، پھر دوبارہ درود 7 بار۔ یہی مکمل ترتیب ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق عمل کرنے سے انشاءاللہ وہ برکات نصیب ہوتی ہیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ یہ عمل دن کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ صبح کا وقت روحانی طور پر بابرکت مانا جاتا ہے، جبکہ کچھ اسے مغرب یا عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے معمولات میں تہجد شامل ہے تو رات کے آخری پہر میں پڑھنا بھی بہترین ہے، کیونکہ اس وقت دل زیادہ حاضر اور پرسکون ہوتا ہے۔ اصل بات وقت کی نہیں، دل کی حضوری کی ہے۔ جس وقت آپ کا ذہن سب سے زیادہ پرسکون ہو، دنیا کی مصروفیات سے دور ہو، وہی وقت اس عمل کے لیے بہترین ہے۔ پورا عمل کرنے میں بمشکل 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، تو 24 گھنٹوں میں سے اتنا وقت نکالنا کسی کے لیے بھی مشکل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کن کن مسائل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ روزگار کی تلاش میں پریشان ہیں، جن کے کاروبار میں مندی ہے، جن پر قرض کا بوجھ ہے، جن کے گھر میں ناچاکی رہتی ہے، جن کی اولاد کی طرف سے دل پریشان رہتا ہے، جو رشتے کے معاملات میں الجھے ہوئے، جو کسی مقدمے یا قانونی الجھن میں پھنسے ہیں، یا جو محض ایک بے سکونی اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، یہ سب لوگ اس عمل سے اللہ کے فضل سے سکون اور آسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کلمات کوئی جادوئی چابی نہیں، بلکہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی تعلقوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اصل کارساز صرف اللہ کی ذات ہے، یہ کلمات محض ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اب اس عمل کا دوسرا حصہ سمجھیں، جو خاص طور پر رزق کی کشادگی کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے یا رزاق، یعنی روزی دینے والا۔ روزانہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اور رات سونے سے پہلے اس اسم کو بھی 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ طریقہ وہی ہے، پہلے درود پاک 7 مرتبہ، پھر یا رزاق 33 مرتبہ، پھر دوبارہ درود پاک 7 مرتبہ۔ نیت یہ رکھیں کہ اے اللہ، میرے اور میرے گھر والوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما، حلال ذرائع سے میری ضروریات پوری فرما، اور میرے کاروبار یا روزگار میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ اس معمول کو باقاعدگی سے نبھاتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے حالات میں بہتری آنے لگتی ہے، کبھی کسی نئے موقع کی صورت میں، کبھی کسی غیر متوقع مدد کی صورت میں، اور کبھی محض دل کے اطمینان کی صورت میں، جو خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اہم بات جو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی بھی عمل یا وظیفے سے پہلے بسم اللہ اور توجہ پڑھنا اسی طرح ضروری ہے جیسے سفر سے پہلے راستے کا نقشہ دیکھ۔ بہت سے لوگ جلدی میں یہ ابتدائی حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھا اصل کلمات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ وقت بچ جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دل بھٹکا ہوا ہو، توجہ ادھر ادھر ہو، تو عمل کی وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی جو حاصل ہونی چاہیے۔ اسی لیے صبر سے، مکمل ترتیب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عمل کر۔ یاد رکھیں، یہ عمل عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسے محض ایک رسم یا عادت کے طور پر نہ کریں، بلکہ ہر کلمہ ادا کرتے وقت اللہ کی حضوری کا احساس دل میں رکھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نتیجے کا دار و مدار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے۔ کسی کو جلد سکون اور آسانی نصیب ہوتی ہے، کسی کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ عمل کوئی فوری جادوئی حل نہیں، بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے جسے مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ جاری رکھنا ضروری ہے۔ اگر 1-2 دن میں کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو تو مایوس نہ ہو۔ دعا اور ذکر کی قبولیت کا وقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی حکمت سے کسی اور بہتر وقت میں عطا فرماتا ہے۔ صرف چند دن کی کوشش کے بعد ہی چھوڑ دینا مناسب نہیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، جیسے نماز اور دیگر عبادات کا حصہ ہے۔ کم از کم 21 دن مسلسل اس عمل کو جاری رکھیں تاکہ یہ آپ کی عادت اور روحانی معمول کا حصہ بن جائے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر کسی دن عمل چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کبھی بھول جائیں یا وقت نہ ملے
تو مایوس ہونے کی بجائے اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ بندے کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، نہ کہ محض حساب کتاب کو۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل کسی اور دعا، نماز یا وظیفے کا متبادل نہیں، بلکہ اپنی جگہ ایک اضافی ذریعہ ہے۔ فرض نمازیں اور دیگر بنیادی عبادات کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو نیچے کمنٹ میں اپنے ملک کا نام اور اپنی طرف سے ایک مختصر دعا ضرور لکھیں، تاکہ باقی ناظرین بھی اس اجتماعی دعا میں شریک ہو سکے اور ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعا کا سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اس عمل کا مکمل طریقہ اپنے الفاظ میں کمنٹ میں لکھ کر دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ کی طرح ہے جس کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے، کیونکہ جو شخص بھی آپ کے لکھے ہوئے طریقے سے فائدہ اٹھائے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے مفید اور مجرب اعمال آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل ہمیں مزید لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں مدد دیتا ہے، اور جتنے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اتنا ہی زیادہ اجر انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ اب آپ سے ایک خاص درخواست ہے، نیچے کمنٹ میں صرف اپنے ملک کا نام مت لکھیں، بلکہ یہ بھی لکھیں کہ آپ نے آج سے یہ عمل شروع کرنے کا پکا ارادہ کیا ہے۔ اپنی حاجت ظاہر کر کے مت لکھیں، بس یہ لکھیں کہ یا اللہ میری حاجت پوری فرما، اتنا کافی ہے۔ جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ مل کر یہ الفاظ لکھتے ہیں تو یہ کمنٹ سیکشن خود ایک اجتماعی دعا کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب مستجاب وقت میں ہزاروں زبانیں ایک ساتھ اللہ سے مانگتی ہیں تو اس دعا کو رد کرنا اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ اس لیے ابھی رکے مت، نیچے جا کر کمنٹ باکس کھولیں اور اپنا نام، اپنا ملک اور اپنی دعا ضرور لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک کمنٹ کسی اور بھائی یا بہن کے لیے تسلی کی وجہ بن جائے اور ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ یاد رکھیں، اس چینل پر ہر ہفتے ہم کمنٹس پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں کو فائدہ ہوا ان کی کہانیاں بھی شیئر کرتے ہیں، اس لیے اگلا ہفتہ ضرور بتانا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عمل کوئی معجزاتی گارنٹی نہیں، بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب سے تعلق کو جوڑتا ہے، اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرتا ہے، اور صبر یقین کے ساتھ اس کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی سے مدد مانگیں، اور یقین رکھیں کہ وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رزق حلال، سکون قلب اور اپنی رضا نصیب فرمائے، ہماری زندگی کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، اور ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو اس کی رجا کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔